اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عقل نہیں ہوتی تو انسان تو سوچ سمجھ سکتا ہی نہیں ہے نا، جب عقل ہوگی تو سوچے گا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بلی ہے، بلیاں دیکھی ہیں نا آپ نے، گھروں میں پھرتی رہتی ہیں۔ بلی سے آپ پوچھیں کیا اے بلی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں بنایا ہے؟ یا ایک طوطا پال لیں آپ، طوطے تو باتیں بھی کرتے ہیں نا، بعض طوطے آپ سکھا دیتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ طوطے سے آپ پوچھیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا رنگ سبز ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بناوٹ اللہ تعالیٰ نے کیسی حسین بنائی ہے؟ طوطے سے آپ باتیں کرنے لگے تو یہ باتیں تو فضول ہیں، اس کی تو عقل ہی نہیں ہے۔ یا بلی سے آپ بات کریں تو وہ تو سمجھے گی نہیں۔ اگر ایسی کیفیت ہوتی کہ ہم جانور ہوتے اور ہمارے پاس وہ عقل، سوچنے سمجھنے کی افئدہ اسے کہتے ہیں قرآن، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَہ، تمہارے سوچنے کے لیے ایک میں نے دل بنائے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہم کتے بلی ہوتے پھر تو چلو یہ سوال ہی بس فضول ہے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور سمجھ سے نوازا ہے۔ دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا، وہ ایک افسوس کریں گے اور کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یا کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے، یعنی دل کے کانوں سے۔ سنتے تو ہم ہیں لیکن دو کان ہیں نا ہماری۔ تو دوزخی یہ افسوس کریں گے اس وقت جب دوزخ کے کنارے ان کو کھڑا کیا جائے گا، وہ یہ افسوس کریں گے کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے کم از کم۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو نہ سوچ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ کسی کی بات سن رہے ہیں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، 1.25 کروڑ نہیں 1.25 ارب ہیں، تقریباً 1.25 ارب لوگ ہیں، یہ نہ سوچ رہے ہیں نہ کسی کی بات سننے کو آمادہ ہے۔ اب بڑی آپ کی نظر میں اسٹیٹ اسلامک وہ سعودی عرب ہے نا، لیکن ان کے کئی قوانین قرآن کے خلاف ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں۔ اگر آج بادشاہ کو جا کے آپ کہیں کہ بھئی یہ طریقہ قارون کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو وہ بدل لے گا؟ کبھی نہیں بدلے گا۔ کہتے ہیں میری بادشاہت اسلام میں ہے؟ نہیں ہے، وہ بادشاہت ہے۔ یہ ایسی میں مثال کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال دیکھیں، سننا اور سمجھ سے کام لینا۔ تو بہرحال یہ سوال جو آپ نے کیا ہے اچھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان، پہلے تو اس کی ضرورت، اس سوال کی اہمیت آپ جانیں کہ یہ ہمیں، اگر یہ سوال ہم نے نہ کیا تو آپ نقصان میں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیوں کیا ہے، کیا لینا ہے اس دنیا سے۔ ہم تو سارے دیکھیں آپ، دنیا کے ٹٹو بنے ہوئے، ہم کہتے ہیں جتنا وہ شخص کامیاب ہے جس نے تھوڑے وقت میں زیادہ مال کما لیا، اور یار وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ دنیاوی مال و دولت کو ہم کامیابی کا وہ سمجھتے ہیں، زینہ ہے کہ نہیں؟ ایسی تو بات نہیں ہے۔ دنیا میں تو آپ کچھ کما ہی نہیں سکتے۔ 50 ارب آپ روپے کما لیں زندگی کے آخری سالوں میں، تو آپ کے کس کام کے وہ؟ بتائیے، کوئی 10 روپے آپ کے کفن میں رکھے گا؟ یہ تو ایک ایسی وہ بے وقوفوں والی بات ہے جو ہم نے دنیا داری کی اپنائی ہوئی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے۔ دیکھیں، انسان کی سب سے پہلے حقیقت کو جانیں۔ انسان کی حقیقت ظاہر نہیں، باطن ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ انسان، وہ ہم نہیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے، ظاہر کی فکر میں، یہ غلط بات ہے۔ آپ جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ نہیں ہیں، جو اس کے اندر ہے وہ انسان ہے، وہ آپ ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس میں اس کا جب
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کا ظاہر میں برابر کر دوں اے فرشتوں، اور اس میں پھر اپنی روح پھونکوں، پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو مسجود ملائکہ جو ہے وہ ہمارا باطن ہے، ظاہر نہیں ہے، حقیقت وہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ سے ملاقات کی صلاحیت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے کہ تم دنیا میں آ کے اتنی صلاحیت پیدا کر لو کہ میری ملاقات، مجھ سے تمہاری ملاقات ہو سکے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ آخرت کیا ہے؟ وہاں تو ملاقات ہے۔ حشر کیا ہے؟ ملاقات کا دن ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن بعض چہرے پژمردہ ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ان کا یہ گمان یقین ہوگا کہ اب کمر توڑنے والا عذاب ان پہ آنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ملاقات کی تیاری سے غافل تھے۔ تو اللہ کی ملاقات کی مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی ملاقات ہمارا نصب العین ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، ہماری منزل ہے۔ اللہ کے راستے پر چل کر ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اللہ ہمارا محبوب ہے، محبوب سے ملاقات نہ ہو یہ تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ محبوب سے تو ملاقات کا شوق ہوتا ہے نا۔ آپ کا محبوب ہے اور آپ اس سے ملنے ہی نہ چاہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں دنیا میں چل رہا ہے، آپ لے لیں، لڑکا ایک فیس بک پہ کچھ ہوتا ہے تو مثال کے طور پہ تو وہ کہتے ہیں ملاقات، تصویر دکھاؤ، تصویر بھجواؤ، ملاقات کرو، یہ کہتے ہیں نا، آپ بڑے خوبصورت ہو، ملاقات کرو، تصویر بھجواؤ، اور مختلف مطالبات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، ملاقات اور پھر ملاقات کا شوق، ملاقات یہ ایک ایسا بڑا نصب العین ہے جس کا کوئی بیان زبان سے ممکن نہیں ہے۔ اللہ سے ملاقات انسان کی کوئی تصور نہیں ہے، اس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم، اتنی بڑی نعمت ہے یہ نعمت، ملاقات کی، دیدار کی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے کہ تم لوگوں کو میری طرف دعوت دو کہ اے لوگو تمہاری منزل اللہ ہے، اللہ کے راستے پر چلو۔ پھر نماز میں آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، پیغمبر کہتا ہے کہ میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، سیدھے راستے پر چلو تو تم رب تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ منزل اور راستہ صراط مستقیم، طریقہ محمد الرسول اللہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم